السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، مکتبہ جسیم الدین چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ چلیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے قبر میں پوچھے جانے والے سوالات۔ یہ سوالات دین کے 3 اہم اصول پر مشتمل ہیں۔ پہلے اصول کے بارے میں جانتے ہیں۔ اصول عربی زبان کا لفظ ہے، اصل کی جمع ہے، اور اصل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو، جیسے دیوار کی اصل اور اس کی اپنی جڑ ہوتی ہے، درخت کی بھی جڑ ہے اور اس کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ درخت کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ یہ 3 اصول کون سے ہیں؟ پہلا اصول بندے کا اپنے رب کو جاننا، دوسرا اصول بندے کا اپنے دین کو جاننا، تیسرا اصول بندے کا اپنے نبی کو جاننا۔ آئیے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ان تینوں اصول کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تینوں اصول دراصل وہ سوالات ہیں جو ہر شخص سے قبر میں اس وقت پوچھے جاتے ہیں جب اس کے اہل خانہ اور اس کے احباب دفنا کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بیٹھاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر وہ اسلام میں شک و شبہ کرنے والا ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے ہاہن لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی ویسے ہی کہا۔ پہلا اصول بندے کا اپنے رب کو جاننا۔ رب کو جاننے کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے ان میں غور و فکر کرنے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ 2 طرح کی نشانیاں ہیں، ایک کونی نشانیاں ہیں، دوسری شرعی نشانیاں ہیں۔ کونی نشانیاں زمین، آسمان اور ان دونوں کے بیچ جو بھی چیزیں ہیں وہ کونی نشانیاں ہیں، ان میں غور و فکر کرنے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں میں، زمین میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ شرعی نشانیاں وحی الہی ہے جو انبیاء اور رسول لے کر کے آئے۔ قرآن مجید وحی الہی ہے، یہ تمام طرح کی بھلائیوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں عدل و انصاف ہے، انسانیت اور انسانی طبیعت اور فطرت کا مکمل پاس و لحاظ رکھا گیا ہے۔ انسانیت کی نجات اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا وہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات دیکھتے۔ دوسرا اصول بندے کا اپنے دین کو جاننا۔ دین اسلام تمام آسمانی ادیان پر فائق اور ممتاز ہے، تمام ادیان کے حسنات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ دین اسلام ہر زمان، ہر مکان، ہر جگہ کے لیے اور ہر امت، ہر قوم کے لیے لائق ہے۔ انسانیت کی نجات، انسانیت کی تمام طرح کی فلاح بہبود اسی دین اسلام سے وابستہ ہے۔ انسان اس دین کو چھوڑ کر کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا، کہیں سکون اور قرار نہیں پا سکتا ہے۔ تیسرا اصول بندے کا اپنے نبی کو جاننا۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جاننا اور ان کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا ہر انسان کا فریضہ ہے، ان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے حالات میں، امن کے حالات میں، خوشی کے حالات میں، غم کے حالات میں اور زندگی کے تمام امور میں آپ کیا کرتے تھے، کیا طرز زندگی تھا، کیا آپ کا اسوہ تھا، کیا آپ کا طریقہ تھا، آپ کے کیا اخلاق و کردار تھے، آپ کی عبادت کیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین، تو یہ تھے 3 اصول جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان کو جانے بغیر ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے 3 اصول کی معرفت حاصل کیجیے اور ان کے مطابق زندگی گزاریے۔ اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ان 3 اصول کو جاننے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔